الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا ہم نے پڑھا ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا قرآن عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، ہدایت کی کتاب ہے، علم کی کیا حقیقت ہے، کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، علم کی کیا دعا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں اپنے پڑھی تھی۔ پھر میں نے یہ رکوا دیا تھا کیونکہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم وہ شروع کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے عہد لیا آدم علیہ السلام سے، اس سے پہلے وہ پھر بھول گئے اور نہ ہم نے پائی ان میں ارادے کی پختگی۔ اب یہاں پہ واقعہ جو شروع ہو رہا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہم سورہ البقرہ میں اور سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ڈیٹیل اس کی یہاں پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ عہد ویسے آئے گا، آگے آ رہا ہے، لیکن جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک درخت کے قریب مت جانا اور شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور نہ پائی ہم نے اس میں ارادے کی پختگی۔ ہوا یہ تھا، ظاہر ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، جنت میں رہتے رہے، شیطان حملے کرتا رہا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے ذہن سے وہ چیز نکل گئی کہ یہ عہد میں کر چکا ہوں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر شیطان کی بات انہوں نے مانی۔ وہ ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی آیتوں میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جسد خاکی بنایا نا، فرشتے سے کہا مٹی لے کر آؤ، اور زمین سے جب فرشتے لے کر گئے اور جسد خاکی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس، پہلے تو ذہن میں رکھو کہ ابلیس جو ہے نا، یعنی شیطان، یہ فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آگ سے بنا ہے، فرشتے نور سے بنے، یہ جن ہے، لیکن صاحب ملکوت تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ بہت عبادت گزار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو دیکھتے ہوئے اسے فرشتوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ تو جرنلی جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا تو اس میں یہ بھی شامل تھا، یہ حکم خاص فرشتوں کو نہیں تھا، اس میں یہ بھی شامل تھا۔ مطلب اس کو ایسے سمجھو کہ اگر کوئی حکم دیا جا رہا ہے، اگر 10 بندوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار 10 بندے، آپ لوگ 10 کے 10 بندے جو ہو نا، وہ شادی میں انوائٹڈ ہو ایک گھر میں، تو اب کیا وہ کہتا ہے کہ لیڈیز صرف انوائٹڈ ہیں یا جینٹس انوائٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جتنے بھی انوائٹ کرتا ہے نا بندہ، سب کو کہتا ہے، یعنی اس 10 میں جو بھی ہے وہ سب انوائٹ ہیں، تو وہ جنرل سب کے لیے تھا حکم۔ تو ابلیس نے منع کر دیا سجدہ کرنے سے، باقی فرشتوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں،
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. چنانچہ ہم نے کہا اے آدم بلا شبہ یہ ابلیس دشمن ہے آپ کا اور آپ کی بیوی کا، سو نہ وہ ہرگز نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے، ورنہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھو بات آ گئی کہ یہ وہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا، دیکھو یہ ابلیس آپ دونوں کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہیں ہو یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا دے ورنہ آپ مشکلات میں آ جائیں گے. ابلیس ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا تھا، وہ زمین میں اللہ کا نائب خلیفہ بننا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، بس وہ جب سے دشمن بن گیا. جیسے یہودی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، اس لیے نہیں مانا انہوں نے اور بھٹک گئے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اگر چنا اپنا نائب یا زمین پہ خلیفہ بنانے کے لیے، یا انسانوں میں کہ زمین پہ وہ آباد ہوں گے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اس پہ ابلیس کو چوں چرا کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، وہاں سے وہ بھٹک گیا کہ اس نے تکبر کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس میں کہ دیکھو ابلیس دشمن ہے اور اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیے گا ورنہ آپ سخت مشقت میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہرگز بھی نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے نا وہ آرام اور سکون سے رہے. اب آگے چلتے ہیں. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. بلا شبہ آپ کے لیے ہے یہ فائدہ کہ نہ تو آپ بھوکے ہوں گے اس میں اور نہ ہی بے لباس ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں جنت میں رہنے کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر نہ ہی آپ کبھی بھوکے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی بغیر لباس کے رہ سکتے ہیں. ہر وقت جنت کے لباس موجود ہیں اور ہر وقت کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے جنت کا. آج پوری دنیا کی کوشش کیا ہے، انہی دو چیزوں کے پیچھے ہے، ایک رزق اور دوسرا لباس، بس اور کوئی کوشش نہیں ہے. اور جنت میں یہی دو چیزیں سب سے پرائورٹی ان کو رکھی گئی ہے، اور اسی چیز کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جنت میں آپ کو ہر وقت میسر رہیں گی. بس اس شیطان کی بات میں، ابلیس کی بات میں نہیں آنا ہے. آگے چلتے ہیں. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. اور بے شک اس میں نہ آپ پیاسے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو دھوپ لگے گی. ٹھیک ہے، جنت میں نہ ہی پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ لگے گی. پیاس نہیں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اتنا وافر مقدار میں جو آدمی سوچے گا وہ مشروب اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا. یہ اللہ تعالیٰ اپنا عہد یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سب چیزیں یہاں پہ فائدے کی چیزیں ہیں، بس آپ کو ابلیس کا کہنا نہیں ماننا ہے. ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں سب. ٹھیک ہے. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. پھر وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے. اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا ابلیس نے کہ اے آدم علیہ السلام کیا میں دلالت کروں آپ کی ہمیشگی کے درخت کی طرف اور ایسی بادشاہی پر جو پرانی نہ ہو. یعنی شیطان نے یہ کہا، وسوسے تو ڈالتا تھا، تو شیطان نے پھر یہ وسوسہ ڈالا کہ میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں کہ جس کا پھل اگر آپ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ یہاں رہیں گے اور آپ کو ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اب اس نے یہ ایک جال پھینکا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھو شجرہ کا لفظ ہے کہ ایسے درخت کی طرح ہو. یہ وہی درخت تھا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. اب شیطان نے وسوسہ ڈالا. وسوسہ دیکھو کتنا بڑا جال پھینکا. کہ آپ کو پتہ ہے یہ درخت کی طرف کیوں منع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ یہ جو اس کا پھل کھا لے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو بادشاہی ایسی ملے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ اس کا پھل کھا لیں. کتنا بڑا جال پھینکا کہ انسان سے جب دنیا میں گناہ کرواتا ہے تو ایسے ہی جال پھینکتا ہے وہ کہ یہ کر لو، ایک دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے کر لو، ایک دفعہ کر لو.
بس وہ ایک دفعہ آدمی کرتا ہے تو یا تو اس کو لت لگ جاتی ہے یا اس کے دل پہ وہی ہے نا گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا آ جاتا ہے، پھر وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے آہستہ آہستہ. یہ اس نے جال پھینکا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ ان کو بتا دیا تھا کہ کھلم کھلا دشمن ہے یہ آپ کا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. چنانچہ ان دونوں نے کھایا اس میں سے تو ظاہر ہو گئی ان پر دونوں کی شرمگاہیں، اور وہ دونوں شروع ہوئے کہ چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی تو وہ بھٹک گئے یا بہک گئے. یہ لفظی ترجمہ تھا. اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں کہ شیطان نے جب ابلیس نے دونوں کے دلوں میں ڈالا نا. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھو کہ بائبل میں جو ہے نا یہ ذکر ہے کہ شیطان نے بی بی حوا کے دل میں یہ بات ڈالی تھی اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت کا پھل کھائیں. کچھ مفسرین نے بائبل کی یہ بات نقل کی ہے یہاں پہ، لیکن مستند ترین بات یہی ہے کہ شیطان نے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے کھایا تو جیسے ہی جس درخت کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا تھا انہوں نے پھل کھایا، ان دونوں کے کپڑے غائب ہو گئے جسم سے. سب سے پہلے جو چیز اتری وہ جنت کا لباس تھا. تھوڑا یہاں رک کے ذرا غور کرو، ایک چیز ذہن میں رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اگر کوئی چیز منع کر دے تو وہ حرام ہوتی ہے، یہ بات تو طے ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا پر وہ درخت، اچھا اس میں کافی روایتیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا کہ وہ سیب کا تھا کہ گیہوں کا تھا کہ گندم کا تھا کہ جو کا تھا یا کیا تھا. اس میں بہت ساری روایتیں، اس کی بہت تفصیل ہے، میں اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ قرآن میں شجرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. بائبل میں سیب کا ذکر ہے، میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا کہ یہ شجرہ ہے، سیب تھا یا کھجور تھا یا گندم تھی، گیہوں تھا، کیا تھا. خیر، تو جو اللہ چیز منع کر دے وہ حرام ہو جاتی ہے. جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کھائی تو جنت کا لباس جو تھا وہ اتر گیا. اسی لیے حرام سے پرہیز کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام آمدنی سے پرورش کیا گیا ہو. یعنی آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں جو اللہ نے حرام کر دیے ہیں، ان آمدنیوں سے اگر پیسہ آ رہا ہے اور انسان کا جسم اس سے پرورش پا رہا ہے تو وہ جنت میں اللہ اس کو داخل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو نعمت چھینی وہ کیا ہوا؟ دونوں کے کپڑے اتر گئے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم آنے لگی، رونا آنے لگا، انہوں نے درخت کے پتے توڑے اور اپنے جسم پہ چپکانے لگے کہ ہم اپنی شرم گاہوں کو ڈھکیں، اپنے جسم کو ڈھکیں جنت کے پتے. اور آدم علیہ السلام سے اس طریقے سے نافرمانی ہوئی تھی اور وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے تھے. انسان تھے نا، بھول گئے تھے، جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی تھی آدم علیہ السلام سے. یہ ذہن میں رکھنا، نبی جتنے بھی گزرے انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتے، کسی بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل بھی ہو گیا تھا وہ بھی دانستہ نہیں ہوا تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا انہوں نے، بس ہو گیا تھا. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بس ہو گئی، بھول چوک میں ہو جاتا ہے. یہاں یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں ہم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. پھر چن لیا اسے اس کے رب نے اور توجہ کی اس پر اور ہدایت دی. دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو. ایسا نہیں ہے کہ نافرمانی ہوئی تھی تو چھوڑ دیا، نہیں، چن لیا نبوت کے لیے، توجہ کی اور ہدایت دی کہ نہیں یہ آپ سے غلطی تو ہو گئی ہے، لیکن اصل میں غلطی شیطان نے کروائی تھی، وہ کھلم کھلا دشمن ہے. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے. ٹھیک ہے، جو واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ
زمین پر آنے سے پہلے جو آسمانوں پر جنت میں ہوا تھا، اس میں ہمارے لیے حکمتیں بہت سی سوچنے کی، کہ شیطان کب سے انسان کا دشمن ہے اور کھلم کھلا ابھی بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، چن لیا، توبہ کی. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھو، یہاں پہ رک کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دی اور ان کو توبہ کی توفیق دی. میری بات بہت دھیان سے سننا. سورہ البقرہ میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے کلمات سکھائے جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور وہ کلمات خود سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں کہ ہم نے یہ کلمات سکھائے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے. وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یہ دعا پڑھی تھی تو ان کی معافی ہو گئی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ عرش پہ کلمہ لکھا دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، یہ کہیں پورے قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں، یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو یہ دعا سکھائی تھی. سورہ اعراف پڑھ لو آیت نمبر 23، اور سورہ بقرہ پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سکھائے تھے اس کو کلمات. اور وہ کیا کلمات تھے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بھی نازل کر دیے کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو ربنا ظلمنا یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو یہ دعا ہے اصل جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا جب معاف کر دیا کہ اب تم دونوں اتر جاؤ اس سے اکٹھے، یعنی جنت سے اب اتر جاؤ اکٹھے. تمہارا ایک دوسرے کے لیے دشمن ہے، چنانچہ اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس شخص نے پیروی کی میری ہدایت کی سو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا آپ دونوں اب جنت سے اتر جائیں، دنیا میں چلے جائیں، ایک تو اکٹھے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا ایک دوسرے کا دشمن ہے. یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے بیٹا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو اولادیں ہوں گی، جو انسان دنیا میں آئیں گے، وہ ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھیں گے، بغض رکھیں گے، حسد رکھیں گے ایک دوسرے سے. ایسا ہوگا، لڑیں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی چیزوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ چنانچہ آئے آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت، اور جب بھی میں آپ کی اولادوں میں نبی بھیجوں، کوئی بھی کتاب کے ساتھ بھیجوں یا بغیر کتاب کے نبی بھیجوں، اس کو ویسے ہی ہدایت کر کے بھیجوں، تو آپ اپنی اولادوں کو یہ تلقین کر کے جائیے گا کہ اس نبی کی اور اس کی بات کی، یا اس کو جو میں کتاب دے کے بھیجوں اس کی پیروی کرنی ہے قیامت تک کے لیے. تو جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے اپنی امت کو، ان کی اولادوں کو، انہوں نے اپنی اولادوں کو، پھر انہوں نے اپنی اولادوں کو، پھر انہوں نے اپنی اولادوں کو یہی بتاتے رہے کہ دیکھو جو بھی نبی آئے گا وہ اللہ کا اگر سچا نبی ہے تو اس کی بات مان لینا. اگر وہ شریعت ختم کر دیں، اپنی شریعت لے کر آئیں، کوئی اپنے ضابطے اور اصول لے کر آئیں دین کے، تو ان کو فالو کیا جائے گا. اور یہی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. روزے رکھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بالکل الگ ہے، نماز کا طریقہ بالکل الگ ہے، قربانی کا طریقہ الگ ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا بہت سارے طریقوں میں فرق ہے، پہلے کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. تو یہاں یہ مقصد ہے اس آیت کا کہ جب بھی نبی آئے گا آپ کی اولادوں میں تو اپنی اولادوں کو یہ تلقین کر کے جائیے گا دنیا سے کہ جو بھی نبی آتا رہے بس اس کی پیروی کرنی ہے. اور کیا ہوا؟ جیسی کوئی قوم گمراہ ہو جاتی تھی اللہ نبی بھیج دیتے تھے، پھر وہ نبی ہدایت پہ لے کے آتے تھے اس قوم کو، نبی کی وفات ہوتی تھی دنیا سے چلے آتے تھے، پھر وہ چلتا رہتا تھا، ایک نسل، دو نسل، تین نسل، پھر وہ آہستہ آہستہ گمراہ ہونے لگتی تھی، پھر جب وہ پوری گمراہ ہوتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، اس کے بعد ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. یہ آخری امت ہے، یہ بالکل آخری امت ہے. تو جس نے پیروی کری نبی کی، جو بھی آیا اللہ کی طرف سے، اور جو وہ کتاب لے کر آیا، جو وہ ہدایت لے کر آیا اس کی، تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور وہ مشقت میں نہیں پڑے گا. اس کو قیامت والے دن
کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی جب لوگوں کے اوپر پہاڑوں کے برابر جو نا گناہ لادے جائیں گے. تو اگر کسی نے نبی کی بات مان لی تو وہ کسی مشقت میں نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے اس آیت کا مطلب. اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جس نے اعراض کیا میری یاد سے تو بلا شبہ اس کے لیے گزران ہوگی تنگ، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اگر ہدایت جس نے نہیں مانی، اعراض کیا، اعراض کا مطلب ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا، ہدایت کو، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو گیا، تو بلا شبہ اس پہ گزران ہوگی تنگ. اس کی گزران کا مطلب زندگی تنگ کر دی جائے گی. آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، گھر گھر رزق کا مسئلہ ہے، لوگ پریشان ہیں. اپنا رزق پورا کرتے ہیں، بجلی کے بل گیس کے بل نہیں دے پاتے، وہ پورے کرتے ہیں، بچوں کی فیسیں رہ جاتی ہیں، وہاں پیسہ لگاتے ہیں، دوا اور یہ علاج معالجے میں کمی بیشی آنے لگتی ہے. تقریباً ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. میں ان گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں وافر مقدار میں دیا ہے، میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں، ایک نارمل طبقے کی. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہم اپنے آپ پہ غور و فکر کریں کہ صاف اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے گزران ہو جائے گی تنگ، اس کی زندگی ہو جائے گی تنگ. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے. جو قرآن ہمارے پاس، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث آئی ہیں، ان کی پیروی ہمیں کرنی ہے. اگر یہ نہیں کیا تو اللہ فرما رہے ہیں ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے. وہ قیامت کے دن پھر اندھا ہو کے اٹھے گا، اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، کیونکہ دنیا میں دیکھنے کے باوجود، قرآن دیکھنے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنے کے باوجود بھی اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. پھر جب اندھا کر کے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا اے میرے رب کیوں تو نے اٹھایا مجھے اندھا، حالانکہ تحقیق میں تھا دنیا میں دیکھنے والا. پھر وہ پوچھے گا قیامت والے دن کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. یعنی دنیا میں وہ دیکھتا تھا لیکن اس عقل سے کام نہیں لیتا تھا، وہ قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آتا تھا، اپنی مون مستی والی زندگی میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے جب وہ پوچھے گا کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری نشانیاں، کہ تیرے پاس دنیا میں ہماری نشانیاں آئی تھی، قرآن موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتیں موجود تھیں اور تو بھول گیا تھا انہیں، اور اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا. بتاؤ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جس طرح تو نے دنیا میں ہدایت کو، اس قرآن کو اور سنتوں کو چھوڑ رکھا تھا، آج تجھے بھی ہم بھلا دیں گے، تیری طرف توجہ نہیں دیں گے. اور وہاں کا معاملہ بہت سخت ہے، میں قیامت پہ کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے. حالانکہ وہ باولے نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت ان کے ذہن پہ ایسا خمار اور ایسا نشہ طاری ہوگا کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کیا کریں. تو آج اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت میں آج ہم تجھے بھلا دیں گے، یعنی کوئی تیری طرف دھیان نہیں دیں گے، نہ تیرا حساب کتاب شروع کریں گے، جہاں پڑا ہوا ہے تو پڑا رہے. اور یاد رکھو قیامت والے دن، دنیا میں تو ہم اپنے ہاتھ پیر اپنی مرضی سے چلا لیتے ہیں نا، قیامت والے دن ہاتھ پیر قدم اٹھانا چلانا تو بہت بہت دور کی بات ہے. انسان پلکے بھی اپنی مرضی سے نہیں جھپکا پائے گا. یہ جو پلک کا جھپکنا ہوتا ہے نا، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر پائے گا.
بالکل انسان کو جو ہے نا قید کر دیا جائے گا وہاں پہ کہ بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں کر پائے گا وہ. اور سوچو جب اللہ بھلا دے. بھائی یہ سبق ہے ہمارے لیے اس میں کہ صاف اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں جب دنیا میں ہدایت بھیجوں گا، نبی بھیجوں گا تو اس کی پیروی کرنی ہے. ختم ہو گئی بات یہاں پہ. ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن سے اور حدیث سے دور کرے. ہمیں ہر حال میں اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا نمونہ بنا کر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نمونہ بنایا سب کے لیے کہ لوگ آپ کے جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اور آج دیکھ لو ہم کتنا دور ہیں سنتوں سے، فرائضوں سے. حقیقت میں ہم اپنی نمازیں تولیں، صحابہ کرام کی نمازیں اٹھاؤ، ہم اپنا قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ ہم کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتیں جب شروع کرتے تھے نماز پڑھنی تو سورہ بقرہ شروع کرتے تھے، سورہ بقرہ ختم مکمل کر دی. سورہ آل عمران شروع کر دی، وہ بھی ختم کر دی. سورہ نساء شروع کر دی. 3 4 4 5 5 6 6 پارے ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے. 5 5 6 6 پارے پڑھو اٹھا کے حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا، فجر کے بعد خطبہ شروع کیا. صحابہ کرام بیٹھے رہے مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کا وقت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، ظہر کی جماعت ادا کری، پھر خطبہ دینا شروع کیا. بیٹھے رہے صحابہ کرام. عصر ہو گئی، عصر کی جماعت ادا کی، پھر خطبہ دینا شروع کیا. مغرب ہو گئی. فجر سے لے کے مغرب تک لگاتار خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام بیٹھے رہے. آج ہم لوگوں سے آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے قرآن نہیں پڑھا جاتا. ہم موازنہ تو کریں. صحابہ کرام، اسی لیے میں کہتا ہوں بیٹا صحابیات کی زندگیاں پڑھو. امہات المومنین، اس دنیا کی عظیم ترین مائیں گزری ہیں وہ 11 جن کو امہات المومنین کہا گیا ہے. 11 تھیں وہ. ان کی زندگیاں اٹھا کر پڑھو کہ کیا ان کے کردار تھے، کیا ان کا تقوی تھا، کیا انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا. حضرت خدیجہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ خدیجہ تھی. دوسری بیویوں کے سامنے اپنے کہا کرتے تھے. ایک دفعہ بیویوں نے پوچھا کہ آپ ان کا ذکر بہت کرتے ہیں ان کے انتقال کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدیجہ خدیجہ تھی. اور واقعی بے مثال عورت تھی، بے مثال بے مثال. جتنی تعریف کی جائے کم ہے. انہوں نے ایسے وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا کہ پورا مشرکین مکہ جو تھے دشمن تھے، کوئی ایک فرد ان کا دوست نہیں تھا. ایسے وقت پہ تنہا کھڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ننگے پیر کھانا لے کے جاتی تھی پہاڑ کی چوٹی پہ. ہم وہ پڑھیں تو صحیح اپنی زندگی میں کہ دین کے لیے ہم نے کیا کیا. بیٹا صحابیات نے، صحابہ نے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھو کہ ٹانگیں دونوں، ایک ٹانگ پہ ایک گھوڑا باندھا، دوسری ٹانگ پہ دوسرے گھوڑے سے رسی باندھی اور چلا دیے تھے مخالف سم میں. پورا جسم چیر دیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے تھے جسم کے ان کے. کیا قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے. آج ہماری کیا قربانیاں ہیں. ہم اپنی نمازوں اور قرآن کا ٹائم اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے. میں سب کی بات دیکھو، جب میں بات کرتا ہوں نا میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، میں چند گھروں کی نہیں کرتا. اکثر میں نے گھروں پہ دیکھا ہے نماز اور قرآن پڑھنے کا ٹائم ڈراموں کے حساب سے، میچ کے حساب سے، شادی بیاہ کی تقریبات کے حساب سے ڈیسائیڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ اس وقت ہم یہ ابھی چھوڑ دو، یہ اس کو کریں گے، ابھی تو وہاں جانا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت مجبوری ہے. اگر چلو انسان اس وقت تھوڑا آگے پیچھے کر لے، خدا نہ خواستہ کہیں ایمرجنسی ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ ہے، آدمی آگے پیچھے کر لے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے میچ کو حساب سے یا کسی ایسے کام کے حساب سے نمازوں کو آگے پیچھے کر کے کہ یار یہ ہم دیر سے پڑھیں گے، یار یہ والی جلدی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ. ہم سوچیں تو صحیح.
امہات المومنین فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور مسکرا کے بات کر رہے ہوتے تھے، اور جیسے ہی مسجد سے اللہ اکبر کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے ہو جاتے تھے جیسا ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، ایسے ہو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھ لو جب اذان کی آواز آتی ہے تو صرف اتنا کہا جاتا ہے بیٹا ٹی وی کی آواز ذرا ہلکے کرنا، بیٹا یہ گانا بھی سٹاپ کر دو، ذرا میوٹ کر دو، اذان کی آواز آ رہی ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم نیکی کس کو سمجھ رہے ہیں، اور صحابیات اور صحابہ کرام کس کو نیکیاں سمجھتے تھے، کہ وہ بتاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اللہ اکبر کی آواز سنی اور کھڑے ہو گئے کہ پہچانتے ہی نہیں، جبکہ بیویاں تھیں۔ سوچو ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے میرے اللہ، جو کچھ بھی ہم نے قرآن پاک سے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگیوں اور صحت میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دے اور اس میں اضافہ فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں دونوں جہانوں کی بہترین کامیابیاں، ترقیاں، بھلائیاں، خیر، عزت، رزق اور علم عطا فرما دے میرے اللہ۔ اے اللہ، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دے۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو یہ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سننے کے لیے یہاں ہم سب کو جمع فرمایا ہے، جو بھی سننے والے ہیں یا اللہ ہم سب کو قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ خاص کر جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے میرے اللہ۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین ہدایت اور صحت عطا فرما دے اللہ۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔